فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا من ذكره الشرف والعالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد العالم والعالم الشفيع الأمم صاحب الوجود والكرم مولانا أبي القاسم بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله صلوات محمد ماشاء اللہ اس سلسلے کی ویسے یہ بات تو مجھے قبول کرنی پڑے گی کہ آپ کے سماعت میں کوئی کمی نہیں ہے اور ذوق سماعت میں بھی کوئی کمی نہیں ہے۔ تھوڑا تھوڑا آگے آئیں تاکہ جو بعد میں ابھی یہ بن جائے گا پھر بعد میں محمد والے محمد صلی اللہ سماعت اور ذوق سماعت آپ کے پاس ہے، یہ بھی ان کا کرم ہے۔ ان کا کرم نہ ہو تو نہ میں بول سکوں نہ سن سکے، یہ ان کا کرم ہے جو آج کی رات ہم دونوں کا نام ان کے گھر کے ذکر کرنے والے اور سننے والوں میں لکھا ہوا ہے، ورنہ نہ میری بھی ساتھ اوقات ہے کہ میں کچھ بولوں نہ آپ کی۔ یہ سب ان کا کرم ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے جہاں جہاں آپ اپنی اپنی جگہوں پر کامیاب ہیں، کبھی یہ مت سوچنا کہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے۔ اللہ کی قسم جا کے سننا، جہاں جہاں کچھ ہو رہا ہے کبھی مت سوچنا کہ اس میں آپ کا کوئی کمال ہے، یہ ان کا کرم ہے، یہ ان کا کرم ہے۔ مشکل میں آپ پھنستے ہیں، بچاتے وہ ہیں، یہ ان کا کرم ہے۔ جو آپ کا نام چل رہا ہے نا، یہ صرف ان کا صدقہ ہے۔ تو دوستو سب تقریر ذہن میں ہیں آپ کے؟ جو صبح بولا، جو سپہر کو بولا، ذہن میں ہے نا آپ کے؟ وجود رسول پہ گفتگو ہو رہی، وجود رسول آپ کے ذہن میں تھوڑا بہت تو آ رہا ہوگا کہ ہمارے یہاں وجود رسول کتنا بڑا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا اسی سے آگے چلو، برابر؟ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ گجراتی منہ سے نکلتی، گجرات میں بھی گجراتی منہ سے نہ نکلے تو یہ بڑا اسمبھو ٹائپ کی بات۔ مولانا پوری توجہ، وجود رسول وجود ذات رسول، ہاں بالکل ایسے ہی سکون میں بیٹھو تاکہ مجھے لگے بہت غور، ادھر ادھر آ جاؤ، تم ادھر آ جاؤ، ساتھ میں بالکل غور سے سنو تاکہ مجھے یقین ہو کہ ایک دم ہمادن گوش۔ میں نے پچھلی مجلس میں کہا کہ نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ جن کے لیے نبی نہیں کہہ سکتے کہ ہم جیسا، ان کے لیے بشر کہہ رہا ہے ہم جیسے، ٹھیک ہے نا؟ اب ذرا معیار دیکھنا، میرے ساتھ سفر کرنا اور معیار دیکھنا کہ معیار
ان کی تسبیح کی آواز سن کر، کہے کی تسبیح کی آواز سن کر فرشتوں کو یہ گمان ہوا کہ کہیں یہی تو ہمارے رب نہیں۔ نہ ایک دو بار بابا نہیں، صبح تک بابا ہو تو اس ایک جملے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ مطلب آپ کیا عزت دیں گے کسی کو جو عزت کی اس بلندی پر ہے کہ فرشتے کو یہ گمان ہوا، کیونکہ فرشتے نے کوئی آواز سنی نہیں تھی بھائی جب وہ خلق ہوا۔ اچھا ایک چیز اور سمجھو، ایک ہے پروسیس میں بننا اور ایک ہے آرڈر سے بننا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کچھ؟ مثلا ایک ہے کہ ایک پکشی انڈا دینے والا پکشی ہے، مثلا ایسے مان تو ایک پکشی کا انڈے سے باہر نکلنا اور دنیا میں آ جانا، ایک دن، ایک ہفتہ، ایک مہینہ اور ایک سال کا ہو جانا، یہ پروسیس ہے، ٹھیک ہے؟ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ مگر عیسیٰ زمین سے مٹی اٹھائیں اور مٹی یہ کہہ کے پھینکے کہ اڑ جا اور یہ پرندہ بن جا، یہ پروسیس نہیں ہے، یہ پروسیس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو میری بات کو؟ پروسیس ایک الگ چیز ہے، آؤٹ آف پروسیس جا کے کام کرنا ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے؟ تو دو طریقے سے دو چیزیں بنتی ہیں، ایک پروسیس سے بنتی ہیں اور ایک حکم سے بنتی ہیں، حکم سے بنتی ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کچھ کام پروسیس سے ہوتا ہے، اس میں دعا لگتی ہے، پتا نہیں میرا یہ مجمع سمجھ پا رہا ہے کہ نہیں؟ جو کام پروسیس سے ہوتا ہے اس میں دعا لگتی ہے، جو وداؤٹ پروسیس ہوتا ہے اس میں حکم لگتا ہے۔ دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، حکم سب کا نہیں چلتا۔ دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، دعا کوئی بھی کر سکتا ہے، حکم سب کا نہیں چلتا۔ مگر جن کا حکم چلتا ہے ان کا پہلے وہاں چلتا تھا، اب یہاں چلتا ہے، پھر وہاں چلے گا۔ میں یہی تو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوری توجہ چاہ۔ جن کا حکم چلتا ہے ان کا حکم چلتا ہے، پھر ان کا حکم قبر کے باہر بھی چلتا ہے اور ان کا حکم قبر کے اندر بھی چلتا ہے۔ چاہنے والی ہیں، پرواہ ہیں، بڑی عزت دار ہیں، مولائی ہیں، قتل ہو گیا ہے، علی قبر پہ آئے ہیں، ٹھوکر ماری ہے، زندہ ہوئی ہے، قبر کے باہر نکلی ہے، سوال کیا ہے تمہیں کس نے مارا؟ فلاں نے مارا، تم نے اپنا حق کا استعمال کیوں نہیں کیا؟ مولا مجھے معلوم تھا آپ آئیں گے۔ یہ تو ہر چاہنے والے کو پتا ہوتا ہے کہ ٹھوکر لگنے کے بعد بلانے میں دیر ہوتی ہے، آنے میں دیر نہیں ہوتی ہے۔ ہماری قوم نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے خون کے ایک ایک قطرے میں یہ عقیدہ محفوظ ہے، موجود نہیں محفوظ ہے، کیونکہ موجود کبھی کبھی مر جاتا ہے، محفوظ نہیں مرا کرتا، محفوظ نہیں مرا کرتا۔ پوری طرح ایک ایک لفظ دیکھو، ایک ایک جملہ۔ یہ جو ممبر ہے نا، یہ ممبر تمہیں بتاؤں میرے زمانوں میرے بچوں، یہ خطابت کی جگہ نہیں ہے، یہ وکالت کی جگہ ہے۔ یہ خطابت کی جگہ نہیں ہے، یہ وکالت کی جگہ ہے۔
دنیا ایک کوٹ ہے، ہم اہل بیت کا کیس لڑنے والے لوگ ہیں. ہم اہل بیت کا کیس لڑنے والے لوگ ہیں. ہم صرف دعویٰ نہیں کرتے، ہم دلیلیں دیا کرتے ہیں، ہم بتایا کرتے ہیں کن ہاتھوں نے محمد کا ساتھ دیا، کن ہاتھوں نے زہرا کا در جلایا. میں اس سے بڑا جملہ تمہارے سامنے نہیں کہہ سکتا. ہمارا کام ہے بتانا کون سا ہاتھ خدا کے ساتھ ہے، کون سا ہاتھ رسول کے ساتھ ہے، کون سا ہاتھ اہل بیت کا ساتھ ہے، کن ہاتھوں نے اہل بیت کے ساتھ بے حرمتی کی ہے، کن ہاتھوں نے اہل بیت کے خلاف کام کیا ہے، کن زبانوں نے اہل بیت کے خلاف زہر. ہمارا کام ہے یہ. تو آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجود رسول پہ گفتگو ہو رہی ہے. وجود رسول کو سمجھیے. دو قسم کی چیزیں وجود میں آتی ہیں، ایک پروسیس سے آتی ہے اور ایک حکم سے آتی ہیں. ہو جا. قیامت کیسے ہوگی؟ قیامت کیسے ہوگی؟ پوچھے کسی مولوی سے، اب تک نہیں ہوئی، اب کیسے ہوگی؟ وہ کہیں گے صاحب اللہ کا حکم ہوگا اور ہو جائے گی. یہ حکم کیا ہے؟ کن فیکون. کن فیکون ہے نا. دیکھو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ یہ اللہ نے اپنی ساری صفتیں بانٹی ہیں، اپنے لوگوں میں ساری صفتیں بانٹی ہیں. نہیں میں تھوڑا الگ مثال دوں. آپ میں سے دو قسم کے لوگ ہوں گے، ایک سگریٹ پیتا ہے اور ایک سگریٹ نہیں پیتا. جسے سگریٹ جو سگریٹ پیتا ہے ان کے ساتھ اگر وہ بیٹھ جائے جو سگریٹ نہیں پیتا اور وہ اپنے گھر جائے تو اس نے سگریٹ نہیں پیا ہوتا ہے، مگر اس کے کپڑے سے سگریٹ کی بو آتی ہے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہی ہے بات کو؟ بات سمجھ رہے ہو؟ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ میں غلط ایگزامپل تو نہیں دے رہا. ہوتا ہے نا. اس نے سگریٹ نہیں پیا مگر اس کے کپڑوں سے سگریٹ کی بو آئے گی. ٹھیک ہے، کوئی سگریٹ نہیں پیتا، اس کی گاڑی میں آپ سگریٹ پی لیجیے، اتر جائیے، گھنٹوں تک آپ کے سگریٹ کی بو اس کی گاڑی میں رہ جائے گی. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کوئی خوشبو کی دکان میں چلا جائے، خوشبو نہیں لگایا اس نے، نہ خریدا نہ بیچا نہ لگایا، وہ دکان میں رہ گیا. اب جب باہر جائے گا تو گھنٹوں اس دکان کی خوشبو اس کے جسم میں رہ جائے گی. یہ بتاؤ، سوچنا اور سوچ کے بتانا، یہ بتاؤ اللہ نے کوئی الگ نور خلق کیا تھا جسے محمد کہا، یا اپنے ہی نور کو محمد کہا؟ میں شیعہ سنی دونوں سے بات کر رہا ہوں. مجھے بتاؤ اللہ نے کہیں ایسا لکھا ہے کیا کہ اللہ نے اپنی نگاہ جلالت، اپنے عین الہی حرکت چشم سے کوئی ایک نیا نور بنایا اور اس کا نام محمد رکھا؟ ایسا ملتا ہے کیا؟ نہیں نا. کیا ملتا ہے؟ اپنے نور سے، جو اس کا نور ہے، یعنی جو خود خدا ہے، جو خود خدا ہے. اس نے اپنے نور کو خود سے الگ کیا. اس نے اپنے نور کو خود سے الگ کیا. دیکھو جیسے کوئی آپ کو سپورٹ کرتا ہے تو سپورٹ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ہاتھ سے سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، ہاتھ سے. اب یہ میرے ساتھ رہنا، بس بالکل بہت حس کو جگا کے، احساس کو جگا کے ساتھ رہنا. دیکھو کوئی ہاتھ سے سپورٹ کرتا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، بات سے سپورٹ کرتا ہے آپ کو، کہتا میں آ رہا ہوں، آپ کی طرف سے لڑتا ہے، اپنے ہاتھ کا استعمال آپ کے لیے کرتا ہے. ٹھیک ہے، یہ محبت کی حدیں ہیں. جب حد پار ہو جاتی ہے تو اپنا ہاتھ کاٹتا ہے اور آپ کو دے دیتا ہے. ہاں، کچھ بھاری والی تو نہیں ہو گیا؟ زیادہ نہیں ہو گیا؟ تھوڑا سا ہلکا کر سکتا ہوں میں. کہیں آپ کو لگتا ہو کہ تھوڑا سا میں ہلکا کر دوں تو میں تھوڑا سا کم میں لے آؤں. اپنا ہاتھ کاٹتا ہے. دیکھو جب محبت دائرے کے اندر ہوتی ہے، تو انسان کسی دوسرے دوست کے لیے زندگی کی دعا کرتا ہے. اور جب دائرے کے پار ہو جاتی ہے محبت تو آدمی کہتا ہے کہ پروردگارا اسے میری زندگی دے دے. دائرے کو سمجھنا، اس دائرے کو سمجھنا، ٹھیک ہے نا. خدا نے اپنے نور سے ایک نور الگ کیا. اب میری بساط اور طاقت سے دور کی بات ہے کتنا حصہ الگ کیا اور کیا الگ کیا. ٹھیک ہے نا، میری سوچ بھی وہاں تک نہیں جائے. بس اپنے نور کو الگ کیا، اپنے نور کو.
تو جب تک اس کے پاس تھا کیا کہا جائے گا؟ اور جب اس سے الگ کیا جا رہا ہے تو وہ کیا چاہ رہا ہے، کیا کہا جائے؟ پتہ نہیں آپ محسوس کر پا رہے ہو کہ نہیں کر پا رہے؟ محمد یہ کون کر رہا ہے؟ خدا. یعنی محمد اور خدا کے بیچ میں کوئی نہیں ہے. بات سمجھ لو میری؟ ایک محمود ہے اور ایک محمد ہے. اپنے نور سے ایک نور الگ کیا. کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے خلق کیا، یعنی دنیا کن سے ہے، مگر محمد کن سے نہیں ہے. مجلس کا معیار جب اپنے علمی معیار میں بلند ہوتا ہے تو گفتگو تھوڑی سی بھاری ہو جاتی ہے. ذرا اپنے دماغ کو میرے ساتھ لگا سمجھاؤ. دیکھو یہ جو آسمان بنا ہے نا، یہ آسمان یہ کن ہے. یہ جو آسمان بنا ہے نا یہ کن ہے. اور یہ جو آسمان والے بنے ہیں سب کن ہے. یہ جو آسمان بنا ہے یہ کن ہے. یہ جو آسمان والے بنے ہیں یہ کن ہے. کن ہے. یہ جو ملائک ہیں یہ بھی کن ہے. یہ جو زمین ہے کن ہے. یہ جو کہیں پہ ابرق ہے، کہیں آئرن اور ہے، کہیں باکسائٹ ہے، کہیں گیس ہے، کہیں پیٹرول ہے، کہیں ڈیزل ہے، کہیں دنیا کی بڑی بڑی مائننگ ہے، کہیں گولڈ ہے، کہیں یورینیم ہے، کہیں ٹائٹینیم ہے. یہ ساری جو دولتیں ہیں نا، یہ دولتیں کیا ہیں؟ کن ہیں. یہ ہماری زندگی کیا ہے؟ کن ہے. یہ موت کیا ہے؟ کن ہے. یہ ملک الموت کیا ہے؟ کن ہے. یہ ساری کائنات کیا ہے؟ کن ہے. محمد کن نہیں ہے. محمد کن نہیں ہے. تو جو یہ کن ہے نا، یہ جو کن ہے، یہ کن کس کی ہے؟ ہم اس کے ارادے کی تکمیل کا نام ہے. یعنی ارادہ وہ کرتا ہے، عمل ہم کرتے ہیں. اہل بیت کی پہچان سمجھ لو. اہل بیت کیا ہے؟ ارادہ وہ کرتا ہے، عمل. اس نے ارادہ کیا سورج بن جائے، انہوں نے کہا ہو جا. اس نے ارادہ کیا چاند بن جائے، انہوں نے کہا ہو جا. اس نے ارادہ کیا زمین بن جائے، انہوں نے کہا ہو جا. اس نے ارادہ کیا آسمان بن جائے، انہوں نے کہا ہو جا. کائنات ہو جا کہنے سے ہوئی ہے، محمد ہو جا کہنے سے نہیں ہوئی. محمد خلق ہوئے. اب یہاں اپنے معیار کو بلند کرنا. اللہ نے کیا بنایا؟ اللہ بحث کر رہا ہوں. کیا بنایا اللہ؟ آپ کو کیا لگتا ہے اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا؟ اللہ کے لیے بڑی بات ہے زمین بنانا، آسمان بنانا. یہ دنیا آپ کے لیے بہت بڑی ہوگی، سورج کے سامنے چھوٹی سی ہے. سورج آپ کے لیے بہت بڑا ہوگا، اپنے آسمان کے لیے سب سے چھوٹا ہے. وہ بہت بڑا ہوگا، وہ گیلیکسی کے سامنے چھوٹا ہے. وہ بہت بڑا ہوگا، وہ بلیک ہول کے سامنے چھوٹا ہے. وہ بہت بڑا ہوگا، انڈسکور ورلڈ کے لیے چھوٹا ہے. یہ ساری کائنات کو دیکھتے چلے جاؤ گے، اپنی جگہ بڑا دکھے گا، اپنے بڑے کے سامنے چھوٹا ہے. اپنی جگہ بڑا دکھے گا، اپنے بڑے کے سامنے چھوٹا. یہ چھوٹی بڑی چیزوں کو بنانے والا کوئی خدا ہے کیا؟ چھوٹی بڑی چیزوں کو بنانے والا کوئی خدا ہے کیا؟ نہیں. اللہ کی قسم، مجھے اس منبر کی قسم، اس لباس کی قسم، تمہاری محبت کی قسم، ان ایام کی قسم، میں تمہیں دلیل کے ساتھ بتا رہا ہوں. اللہ نے بس محمد بنایا. اللہ کی قسم، اللہ نے بس محمد بنایا. اللہ نے بس محمد بنایا. پھر اس نے محمد بنایا. پھر جب بنایا اس نے محمد بنایا. پھر جب بنایا اس نے محمد بنایا. اللہ کی قسم، اس نے جب بنایا محمد بنایا. محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد، محمد کے بعد محمد. تو اس ساری کائنات میں خدا نے محمد بنایا، محمد نے کائنات بنائی. دیکھو، جو چیز بناتا ہے اسے ریپیئر کرنا بھی جانتا ہے، ٹھیک کرنا بھی جانتا ہے، بدلنا بھی جانتا ہے، توڑنا بھی جانتا ہے. جو چیز بناتا ہے اس پر اس کی حکومت چلتی ہے. چلتی ہے کہ نہیں چلتی؟ چاند نہیں بنایا ہوتا تو ٹکڑے کیسے کر دیے؟ سورج نہیں بنا ہوتا تو پھندا کیسے دیا؟
اللہ نے صرف محمد بنایا، محمد نے کائنات بنائی. کسی کو شک ہے تو ہوا کرے، کیونکہ ہمارے محمد میں اور آپ کے محمد میں فرق یہ ہے کہ آپ کا محمد آپ کے جیسا ہے، ہمارا محمد اس کے جیسا ہے. کسی کو ذات محمد پہ شک ہے تو ہوا کرے. خاتم النبیین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حبیب نام ہے، مسلمان نہیں ہوا ابھی، حبیب نام ہے. پیغمبر کے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں گا اور اپنے ساتھ 500 لوگوں کو مسلمان کروں گا. میرے گاؤں کے 500 لوگ ہیں بھائی، 500. پھر دوہرا رہا ہوں، 500. اس زمانے کے 500. 1400 برس پہلے کے 500 کا آنکڑا بڑا آنکڑا ہے، چھوٹا آنکڑا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا کیا چاہیے؟ کہا چاند کے 2 ٹکڑے کر دے. اب جس طرح کو کھانے سے فرصت نہیں، اسے چاند کا خیال کہاں سے آ گیا؟ کیونکہ حبیب جانتا تھا اگر مجھ جیسا ہوا تو ٹکڑے کر نہیں پائے گا، اور اگر ٹکڑے کر دے گا تو یہ طے ہے کہ مجھ جیسا نہیں ہے. کمال ہے نا مسلمانوں؟ اپنے آپ کو رسول جیسا سوچنے کے پہلے دیکھو تو صحیح کہ تمہاری چوکھٹ کیا ہے، اس کی چوکھٹ کیا ہے، تمہارا شجرا کیا ہے، اس کا شجرا کیا ہے، تمہارا خون کیا ہے، اس کا خون کیا ہے، تمہاری اتھارٹی کیا ہے، اس کی اتھارٹی کیا ہے، تمہارا کمال کیا ہے، اس کا کمال کیا ہے. سوچو تو صحیح. چاند کے 2 ٹکڑے. کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں معجزہ ہی دیکھنا ہے تو میں دکھا دوں گا. پھر دن بھی بتاؤ اور تاریخ بھی بتاؤ. اس نے دن بھی بتا دیا، تاریخ بھی بتا دیا. کوہ ابو قبیس کی بلندی پر یہ طے پایا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں گے. ہے میرے ساتھ میرا مجمع؟ بالکل ایسے ہی سکون کے ساتھ آپ سنیں. طالب، جعفر، عقیل، علی، سارے ایسے دوڑے جیسے وجود کے ساتھ سایہ دوڑتا ہے. وہ بھی اس نبی کے ساتھ جس کا اپنا کوئی سایہ ہی نہیں. بھاری دوپہری میں، اللہ کی قسم بھاری دوپہری میں یہ سارے کوہ ابو قبیس کی بلندی پر گئے، کیونکہ حبیب ابن مالک سے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ وہ چاند کے 2 ٹکڑے کریں گے. اور حبیب اپنے 500 ساتھیوں کے ساتھ پہلے سے کوہ ابو قبیس کی بلندی پر شباب کی گرمی میں موجود ہے. بات یہ پائی ہے، طے یہ پایا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا. اب میں تم سے سوال کر رہا ہوں، ذرا عقل کے دریچوں کو کھولو اور مجھے بتاؤ بھری دوپہری میں چاند دکھتا ہے کیا؟ نہیں دکھتا ہے. چاند کیا دکھائی دیتا ہے؟ جب سورج اپنے شباب پہ ہو تو چاند نہیں دکھتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو الگ بات، دکھانا ہی معجزہ ہے. اب ذرا پروسیس پہ چلو. چاند دکھانا ہی معجزہ ہے. بھری دوپہری ہے، سب ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں بھائی گرمی ہے، ان سے کہو یہ معجزہ دکھائیں، ہم ابھی کلمہ پڑھ لیں گے. پیغمبر خاموش ہیں. جبرائیل حاضر ہے کہ اگر کسی کام میں کوئی مدد درکار ہے تو میں حاضر ہوں. یہ اللہ کے نبی مجھے خاص طریقے سے بھیجا گیا آپ کے حکم کو سننے کے لیے. فرماتے نہیں جبرائیل کوئی ضرورت نہیں ہے. اب یہ سارے سورج کے اس شباب کے عالم میں بھری ہوئی دوپہری میں اور گرمی میں آسمان پہ چاند ڈھونڈ رہے کہ چاند کدھر ہے. رسول کو چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے، اور چاند کے 2 ٹکڑے کرنا ہے تو چاند دکھانا ہے، اور چاند دکھانا ہے تو اندھیرا لانا ہوگا، اور اندھیرا لانا ہے تو سورج کو بجھانا ہوگا. جو سورج کو بجھا دے اس سے کون پاگل کہے گا کہ اب چاند کے بھی 2 ٹکڑے کر کے دکھا؟ جو خود سورج کو بجھا دے اس سے کون کہے گا کہ اب چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا؟ سارے پریشان ہیں کہ دھیرے دھیرے اندھیرا چھانے لگا.
اتنا اندھیرا صرف کوہ ابو قبیس پہ، دنیا پہ نہیں، صرف کوہ ابو قبیس پہ اتنا اندھیرا چھایا، اتنا اندھیرا چھایا کہ ایک عرب کو دوسرے عرب کا ہاتھ نہیں دکھائی دیتا۔ سب پریشان، ارے ان سے کہو جلدی سے معجزہ دکھائیں، ہمارا دم گھٹا جا رہا ہے، ہم پریشان ہو رہے ہیں۔ جس کے حکم سے سورج نے اپنی کرنیں زمین سے سمیٹ لی ہوں، چاند بھلا اپنی کرنوں کو زمین پہ اس کے حکم کے بغیر کیسے بھیجے۔ کبھی کبھی نا فضیلتیں محسوس کیا کرو، اپنے قلب کے سارے دروازے کھول کے۔ یہ موقع بار بار نہیں ملا کرتے، یہ ذکر ہمارے کرنے سے نہیں، ان کی عطا سے ہوتا ہے۔ اندھیرا چھا گیا، چاند کی روشنی کو زمین پہ اترنے کی اجازت دی۔ دھیرے دھیرے چاند نے اپنی روشنی زمین پر پھینکنا شروع کی۔ لوگوں نے چاند کو دیکھا، انتظار کر رہے ہیں دو ٹکڑے ہوگا، اور رسول نے زمین پر کھڑے ہو کے انگشت شہادت آسمان کی طرف اٹھائی اور ایک اشارہ کیا۔ جیسے جیسے میرے رسول کا اشارہ ہوتا رہا، چاند کے ٹکڑے ہوتے رہے۔ آدھا ٹکڑا ہوا، آدھا ٹکڑا آسمان پہ ہی رہا، آدھا ٹکڑا زمین کی طرف آیا، خانہ خدا کا طواف کیا، وجود مصطفیٰ کا طواف کیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک محمد رسول اللہ۔ شیعہ اسے ہی کہتے ہیں جو واقعہ ختم ہونے کے بعد چپ نہیں بیٹھتا، بلکہ سوچتا ہے کہ آگے کی منزل کیا ہے۔ رسول عصمت کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم معصوم کیسے کام کرتے ہیں۔ رسول کہاں تھے؟ زمین پر تھے۔ اشارہ کس طرف کر رہے تھے؟ آسمان پہ کر رہے تھے۔ اشارہ آسمان کی طرف تھا، یعنی عمل زمین پہ ہو رہا تھا، اثر آسمان پہ ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ نے غور نہیں کیا، اللہ کی قسم، عمل زمین پہ ہو رہا تھا، اثر آسمان پہ ہو رہا تھا۔ شاید میرے یہ بچہ، میرے جوان شاید نہیں سمجھ پائے، اسے اور وضاحت کے ساتھ کہوں۔ ماں اپنے بچوں سے بات کر رہی ہے، بچے ماں سے کہتے ہیں ماں میرے عید کے کپڑے کہاں ہیں، اور ماں کہتی ہے کل کپڑے آ جائیں گے، ماں کہتی ہے کل کپڑے آ جائیں گے، ماں کہتی ہے کل کپڑے آ جائیں گے۔ شہر کے کسی درزی کو تو کپڑے گئے نہیں ہیں، شہر کے کسی، اللہ کی قسم، شہر کے کسی درزی کو کپڑے نہیں گئے، لیکن یہاں معصوم اور معصومہ اپنی پہچان بتا رہے ہیں کہ ہم عمل زمین پہ کرتے ہیں، اثر آسمان پہ۔ اچھا، ان کی حکومت دیکھو، ان کی حکومت دیکھو کہ امریکہ کے صدر کی حکومت امریکہ کے دائرے کے اندر، انگلستان کے صدر کی حکومت انگلستان کے دائرے کے اندر، امریکہ اور ایران کے صدر کی حکومت ایران کے دائرے کے اندر، افغانستان کے صدر کی حکومت افغانستان کے دائرے کے اندر، ہندوستان کے صدر کی حکومت ہندوستان کے دائرے سرحد کے اندر۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ جہاں کا صدر ہے وہاں کی سرحد کے اندر اس کی سنی جاتی ہے، سرحد پار نہیں سنی جاتی۔ چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، بھارت کا پردھان منتری چاہے کہ وہ نیپال میں اپنی بات منوا لے، وہ کسی دوسرے ملک میں اپنی بات منوا لے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ بات کہاں مانی جاتی ہے؟ جہاں حکومت ہے، سرحد کے دائرے کے اندر مانی جاتی ہے۔ ان کی سرحدیں تو دیکھو، یہ حکم زمین پہ دیتے ہیں۔ اللہ نے، کن سے نہیں ہوئے ہیں یہ، کن سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مر جاتی ہیں۔ پھر میں نے بڑا جملہ آپ سے کہا، اللہ کی قسم، کن سے وہ چیزیں ہوتی ہیں جو مر جاتی ہیں۔ اللہ نے انہیں کن سے نہیں خلق کیا، بلکہ ان کے وجود میں کنیت اتنی اتر گئی کہ یہ جو کہتے چلے گئے ہوتا چلا گیا۔ میں اپنی 20 سال کی مجلس
20 سال پہلے کی مجلس کا ایک جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. سیڑھیوں پہ چڑھتا ہوا حسین ہے، سیڑھیوں سے اترتا ہوا راہب ہے. رسول سے لینے نہیں گیا تھا، جاننے گیا تھا. جاننے گیا تھا کہ میری قسمت میں ہے یا نہیں ہے. رسول نے یہاں سے لے کے وہاں تک دیکھ کے بتا دیا نہیں ہے. نہ تو قسمت میں ہے، نہ پروسیس میں ہے، نہ پروگرام میں ہے. کہیں نہیں ہے. کنفرمیشن لے کے آ رہا تھا کہ نہیں ہے. جو نہیں کو بدل دے اسے ہی تو حسین کہتے ہیں. سیڑھیوں سے اترتے ہوئے راہب کو سیڑھیوں پہ چڑھتے ہوئے حسین نے دیکھ کے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ آپ کے نانا کی بارگاہ سے. اچھا ایک گھر کے بڑے سے مل کے آ رہا ہے تو بچے سے کیوں بات کر رہا ہے؟ وہ بھی جانتا ہے کہ اس گھر کا بچہ بچہ نہیں ہوا کرتا، بادشاہ ہوا کرتا ہے. ٹھیک ہے. کیا جاننے گیا تھا؟ صحیح جاننے گیا تھا قسمت میں اولاد ہے یا نہیں ہے. کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ آپ کے نانا نے منع کیا. جا تجھے 1 دیا، 2 دیا، 3 دیا. حسین سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اور راہب پیچھے پیچھے آ رہا ہے. کاتب تقدیر نے قلم چھوڑا، محمد نے مصلی چھوڑا، جبرائیل نے آسمان چھوڑا. سارے حسین کی بارگاہ میں کھڑے ہیں کہ خدا کہہ رہا ہے کہ روک لو حسین کو، کیونکہ اگر حسین قیامت تک دیتا رہا تو خدا قیامت تک دیتا رہے. سنو، اہل بیت جو ہو اور دلائے اسے اہل بیت نہیں کہتے، جو نہ ہو. مقدر ہے کیا؟ ان کے مسکراہٹ کا نام مقدر ہے. ان کی مسکراہٹ کا نام مقدر ہے. یہ جو ہم ہیں نا، یہ جو آپ ہیں، ہم چاہنے والے ہیں، شیعہ نہیں ہیں. ان کے شیعوں کی حالت ہی کچھ اور ہے. ان کے شیعوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. ان کے شیعے کی حالت یہ ہے کہ اس زمانے کا جو سب سے چھوٹا شیعہ ہے اس سے سب سے بڑا ملک کانپتا ہے. بات آ رہی ہے آپ کے سمجھ میں؟ ہم تو چاہنے والے ہیں، محب ہیں، فالوور ہیں. ہم لوگ بولتے ہیں کسی کو کہ اب آپ کے بہت اچھے فین ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا معیار نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ہم شیعہ ہیں. ان کے شیعہ سلمان ہیں، ان کے شیعہ مقداد ہیں، ان کے شیعہ ابو ذر ہیں، ان کے شیعہ حذیفہ یمان ہیں. ان کے شیعہ کی حالت یہ ہے کہ پیغمبر نے اپنے حجرے سے باہر نکل کے کہا جبرائیل تم یہاں ابھی تک گئے نہیں، واپس یہی ہو؟ جبرائیل نے کہا ہاں، جب سلمان اپنی ابا میرے پر سے ہٹائیں تو جاؤں. یہ ان کے شیعہ ہیں، یہ ان کے شیعہ ہیں، ہم نہیں ہیں. اس شیعت کی جو فریم ہے نا وہ بہت بڑی ہے. ہماری پاسپورٹ سائز فوٹو بہت چھوٹی ہے، وہ فٹ نہیں بیٹھتی اس فریم میں. یہ تو مقدر ہے. مقدر ہے کہ بڑے لوگ جب دعوت کھانے جاتے ہیں تو اپنے 4 دوستوں کو بھی لے جاتے ہیں. اور بیچارہ غریب جھوپڑ پٹی میں رہنے والا اپنے بڑے دوست کے ساتھ جا کے مغلیہ کھانا کھا آتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اسے کیا پتا کہ مغلیہ ڈش میں کیا کیا مسالے ڈالے جاتے ہیں اور کہاں سے بنتا ہے اور کیسے بنتا ہے اور کس طرح بنتا ہے. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ ہمارا معیار نہیں ہے. یہ زمین پہ جنت کے کھانا
منگا کر اپنے دوستوں کو کھلانے والے لوگ ہیں. کہاں ہم کہاں وہ، بہت بہت الگ میں آ رہے ان کا. ہماری بساط اوقات میں نہیں ہے کہ ہم کہیں بھی تھوڑا بہت کھڑے ہو جائیں نا. میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں آپ، حالانکہ بالکل الگ موضوع کی مجلس ہے میری، مگر اس کا ایک ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں. ایک بات بتاؤ، اگر کسی کی زبان کاٹ دی جائے، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، اس کا پاؤں کاٹ دیا جائے، تو بلڈ کا فلو نکلنے کے بعد سے وہ جیے گا یا مر جائے گا؟ تو پھر میسن زندہ کیسے تھے؟ رشید گجری زندہ کیسے تھے؟ کیسے زندہ تھے؟ رشید کو لے لیجیے، کیسے زندہ تھے؟ رشید کیسے زندہ تھے؟ ان کا زندہ رہنا بتاتا ہے کہ یہ جب تک چاہتے زندہ رہتے. انہوں نے جب چاہا تب گئے، جب چاہا تب گئے. اچھا رشید کا واقعہ سنو، بڑا خوبصورت بات ہے. جنگل سے گزرتی ہوئی عورت جو لکڑی باندھ کے لے کے جا رہی ہے، اسے کہتے ہیں ٹھہر جا. کیا چاہیے؟ کہا دربار جا رہی ہے نا. کہاں؟ معلومات کے لیے جا رہی ہے. کہاں؟ کہا ٹھہر جا، میں تجھے دولت دوں گا، ذرا رک جا. کہا تو خود الٹا ڈگا ہوا ہے درخت پہ، کوئی تیرا مددگار نہیں ہے، تو کیسے میری مدد کرے گا؟ تو کیسے دنیا کی دولت دے گا؟ کہا ذرا لکڑیاں کھول، ذرا چادر میرے سر کے نیچے ڈال زمین پر. اب جو چادر زمین پہ ڈالا اور اب جو دہن سے خون کے چند قطرے گرے، رشید نے دیکھا وہ ہیرے جواہرات ہیں. اللہ کی قسم. کہا اسے اٹھا لے. سن، دربار سے جو ملتا وہ ختم ہو جاتا، یہ ختم نہیں ہوگا، تیری نسلوں تک چلے گا. اسے اٹھا لے. اچھا اتنی دولت مجھے دے کیوں رہا ہے؟ کہا بہت وقت ہوا، ابھی علی کی فضیلت نہیں پڑی. صبح سے کوئی نہیں ملا جسے میں اپنے مولا کی فضیلت بیان کر سکوں. تو بیٹھ جا، میں تجھے بتاؤں تو صحیح کہ میرا مولا کون ہے. تو بیٹھ جا، میں تجھے بتاؤں تو صحیح کہ میرا علی کون ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم لوگ تو اپنے کمفرٹ زون میں رہ کے فضائل پڑھتے ہیں اور فضائل سنتے ہیں. ابھی لائٹ چلی جائے، ابھی اے سی بند ہو جائے، ابھی ہوا بند ہو جائے، ابھی طوفان آ جائے، آپ فوراً اشارہ کریں گے کہ حالات تھوڑے سے بدل گئے ہیں، مجلس ذرا چھوٹی کر دی جائے، محفل ذرا چھوٹی کر دی جائے، فضائل ذرا کم کر دیے جائیں. سوچو تو صحیح کیسا کلیجہ ہوگا، کیسا پیار ہوگا، کیسی محبت ہوگی. دہن سے گرتے ہوئے خون کے قطرے کو جواہرات بنا کے دے کے سامنے والے کو بٹھا کے. تو زبان کے ساتھ جو فضائل پڑھے وہ ہم ہوتے ہیں، زبان کٹنے کے بعد جو فضائل پڑھے وہ شیعہ ہوگا. کٹنے کے بعد، زبان کٹنے کے جاؤ نا، پوچھو کسی سے کیسے اگر فلو میں خون بہے تو کوئی بچے گا؟ نہیں بچے گا. لیکن بچے ہیں نا بھی، سب بچے ہیں نا بھی. یہ دلیل دے رہا ہوں آپ، یہ شیعہ کی دلیل ہے. چلو چلتے چلتے تمہیں نزدیک میں ایک شیعہ دکھاؤں. سلمان مر چکے ہیں، سلمان مر چکے ہیں. علی خیمے میں آئے، سلمان نے آنکھیں کھول دی. علی آگے بڑھے، سلمان نے اٹھنا چاہا. علی نے بازو پہ ہاتھ رکھ کے کہا سلمان پلٹ جا موت کی طرف. اچھا یہ تو سلمان، یہ تو سلمان. چلو میں تمہیں بہلول کا بتاؤں. بہلول کے ایک کزن بھائی تھے، انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا معاملہ ہوا، کیسے حالات تھے جو اللہ نے ایسا بھائی مجھے دے دیا. آدمی ہوتا ہے نا غصے میں تان اور طنز میں بات کرتا ہے. ان کا لو میں مر جاتا ہوں، چادر اوڑھی سو گئے، مر گئے. اب اسی بھائی نے ان کو اٹھا کے جو ہے وہ جنازے میں رکھا، لے کے جانے لگا. پھر سوچ رہا تھا پتہ نہیں کون سا وقت تھا جو میں نے اپنے بھائی کو مرنے کے لیے کہا وہ یہ مر گیا. انہوں نے چادر اٹھائے، اٹھ کے بیٹھ گئے.
شیعہ، یہ ہے شیعہ. ان کی زندگی پہ بھی حکومت چلتی ہے اور ان کی موت پہ بھی حکومت چلتی ہے. جو موت کے مارے مر جائیں وہ علی والے نہیں ہوتے. درود پڑھے محمد. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو وجود رسول ہے وہ کیا ہے؟ وجود رسول نور ہے، اور اس نور کو خدا نے اپنے نور سے الگ کیا ہے. اور جہاں جہاں آپ کو یہ حدیث یا حدیث قدسی ملے گی وہاں یہ ملے گا کہ انا علی من نور واحد، کہ میں علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اس ٹکڑے کو بھی محمد نے الگ نہیں کیا ہے. جس طرح خود سے ایک نور کا ٹکڑا خدا نے الگ کیا ہے، اسی طرح خدا نے اس نور کو دو ٹکڑوں میں بانٹا ہے. امام فرماتے ہیں نا، ہمیں خدا مت سمجھنا، اس کے علاوہ جو سمجھو گے تمہاری سوچ سے اوپر ہماری منزل ہے، نیچے نہیں ہے. اور مثال دی ہے مولا، کہتے ہیں کام کرو. وہی مثال میں آپ سے کہہ رہا ہوں، ایک موم بتی جلائیے. نہیں، جملے جو ہے وہ جملے پہلے سنا دو، بڑے خوبصورت جملے. فرماتے ہیں اس نے اپنے نور سے ہمیں یوں الگ کیا جیسے ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلا لیا جائے. اب ایک سوال ہے، جائیے گھر میں ایک چراغ سے دوسرا چراغ جلائیے، اسے بازو میں رکھیے اور ساری رات سوچتے رہیے کس میں اجالا کم ہے اور کس میں زیادہ ہے. آپ نے اور نہیں کیا، میں نے کیا کہا. ساری رات سوچتے رہیے کہ کس میں کم ہے اور کس میں زیادہ ہے. بس یہ مت بھولیے گا کہ کسی ایک سے دوسرے کو ملا ہے. درود پڑھیں محمد سب کچھ ہے اہل بیت. کب سے؟ جب سے خدا نے چاہا. آگے بات کلیئر ہو گئی نا؟ کوئی کنفیوژن ہے؟ کوئی کنفیوژن نہیں. سب کچھ ہے اہل بیت کے پاس جب سے خدا نے دیا. ہر چیز کے مالک ہیں اہل بیت جب سے خدا نے یہ ملکیت دی. معصوم کہہ رہے ہیں کہ اس نے اپنے تمام تر خزانے کو ایک صندوق میں رکھا اور چابیاں ہمیں دے دی. اس نے اپنے تمام تر خزانے کو ایک صندوق میں رکھا اور چابیاں ہمیں دے دی. سننا میرے جوانوں، میرے بچوں کو اور سے فرماتے ہیں اس نے تمام تر خزانے کو ایک صندوق میں رکھا، تالا لگایا اور چابیاں ہمیں دے دی. پھر کہہ رہا ہوں تاکہ سمجھ جاؤ، ساری کائنات اس نے ایک صندوق میں بند کر دی، تالا لگایا اور چابیاں ہمیں دے دی. اور پھر اپنے چاہنے والے سے کہتے ہیں کہ یہ عدالت کے خلاف نہیں ہے کہ چابیاں ہمارے پاس ہے، مانگا کسی اور سے جائے. یہ عدالت کے خلاف ہے نا کہ چابیاں تو ہمارے پاس ہے، ہمارے اللہ نے ہمیں چابیاں دی ہیں، مانگا کسی اور سے جائے. کسی بھی معجزے، ایک جملہ ہے، زیارت بھی پڑھیے تو آپ کو ملے گا. اللہ اگر آسمان کو زمین پر اتارتا ہے تو اے حسین تیرے صدقے کے سبب اتارتا ہے، تیرے سبب اتارتا ہے. ٹھیک ہے، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ وجود رسول، ذات رسول، ذات رسول، دین رسول. دین کوئی الگ تھلگ چیز نہیں ہے جو رسول سے آ کے لگتی ہو، نہیں. جو عمل رسول کر رہے ہیں وہی دین ہے. اگر سجدے میں حسین پیٹھ پہ آ رہے ہیں اور رسول حسین کو نہیں ہٹا رہے تو یہی رسول کا دین ہے، یہی رسول کا دین ہے. اگر خطبے میں رسول حسین کو بلند کر کے پہچان کروا رہے ہیں یہی رسول کا دین ہے. اگر غدیر میں رسول علی کی پہچان کروا رہے ہیں یہی رسول کا دین ہے. رسول کے دین کو رسول کے عمل سے سمجھو، کیونکہ کر کے دکھایا. اور بس اب جوانوں سے تھوڑا 5 منٹ بات کر لو، ذمہ داری ہے نا. دیکھو ہمارے یہاں جو سب سے برا کینسر ہے
اس کینسر کا نام ہے غیبت. اور یہ ہمارے یہاں ہی نہیں ہے، یہ پورے انڈین سماج میں ہے. یہ انڈین سماج میں آدمی ایک آدمی کی چائے پیتا ہے، دوسرا اس سے اور چائے پلاتا ہے تیسرے کی بات سننے کے لیے. بات پڑتی ہے تو چائے کے ساتھ نمک پارا بھی آ جاتا ہے، انڈا بھی آ جاتا ہے. بات رک گئی، سپلائی رک گئی. بات تھوڑی اور آگے بڑھی، اچھا ایسا بولا، ہاں بات بریانی تک بھی چلی جاتی. بندہ اگر تھوڑا مضبوط ہو، انٹرسٹ ہو تو بات بریانی تک چلی جاتی. سب سے بڑا کینسر ہے میرے جوان. میں نے آپ کو دوپہر کی مجلس میں کیا کہا؟ 2 کردار ہے، ایک سچ بولتا ہے، ایک جھوٹ نہیں بولتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ بزنس مین کون ہو آپ کو پتا ہے نا. نو پروفٹ نو لاس پہ بھی آپ کو بزنس کرنا پڑتا ہے کبھی کبھی، تاکہ گراہک آپ سے بنا رہے. اگر آپ نو پروفٹ نو لاس کی فلسفی کو چھوڑ دیں گے تو لوگ آپ کی دکان کا ایڈریس بھول جائیں گے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ بالکل اسی کا آپ کا 50% ہے نیکی کرنا اور 50% ہے برائی سے بچے رہنا. تو 50% برائی سے بچے رہو گے تو 50% نیکی مولا دے دیں گے. لیکن 50% برائی بھی چاہیے اور 50% نیکی بھی نہیں ہے تو برزخ میں گجراتی میں کہتے ہیں نا بھٹا گانا، بہت 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 سخت مرض ہے، بہت سخت مرض ہے. بہت، یہ جو میں بہت بول رہا ہوں یہ لفظ بہت بھی اس بہت کو بیان نہیں کر پا رہا. بڑی سخت منزل ہے برزخ میں، یاد رکھیے. لیکن اگر یہ 50% کا کام آپ نے کر لیا ہے کہ 50% برائی سے بچے رہے، نیکی نہیں ہوئی مثلا، ہاں نہیں ہوئی. میں آپ کو کوئی خدا نہ کرے نا امید نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کے پاس جہاز ہے، لیکن اتنا تو سمجھو کہ 18 گھنٹے کی جرنی ہے، جہاز میں بیٹھنا ہے. جہاز ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے بتایا علی کے اختیار میں کسی کو شک نہیں ہے، ساری فیسلٹی ہے. لیکن جرنی کے معاملات کو تو سمجھو. جب پکڑا جائے گا سب کی بیگ چیک ہوگی، سب سے پوچھا جائے گا، پروسیس سے گزرنا پڑے گا. بہت بری حالت ہے. تو فلسفی کیا ہے؟ فلسفی یہ ہے کہ نیکی ہو نہ ہو، برائی نہ ہو. نیکی آ جائے گی، وہ دے دیں گے. یہ ایسے ہی نہیں کہہ رہا میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا، خدا کی قسم ایسے ہی نہیں کہہ رہا. وہ دے دیں گے نیکی. کب؟ جب برائی نہیں ہوگی. جب برائی نہیں ہوگی وہ نیکی دے دیں گے. تمہاری قسم وہ نیکی دے دیں گے. کسی نے کہا میرے مولا آپ کا چاہنے والا، شیعہ نہیں آپ چاہنے والا، مولا آپ کا چاہنے والا جائے گا کیا جنت میں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جائے گا؟ مولا اگر گنہگار ہے، آپ نے فرمایا ہاں بیمار ہوگا، خدا بیماری کو کفارہ قرار دے گا. مولا اگر اور گنہگار ہے تو پڑوس سے تکلیف پہنچے گی. مولا اگر اور گناہگار ہے مقروض ہو جائے گا. مولا اگر اور گنہگار ہے تو ہم ہیں نا. میری پوری مجلس ایک طرف اور میرے مولا کے ایک جملہ ایک طرف. مولا اور گنہگار ہے تو ہم ہیں نا، ہم ہیں اسے بچانے کے لیے. بچائیں گے وہ کب؟ برائی میں نہ. اور یہ برائی میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو جھوٹ بتایا، جھوٹ سے بچے رہو، سچ نہیں بولتے ہو نا، جھوٹ مت بولنا. دوسرے غیبت سے بچ جانا. اپنی زندگی میں کسی چیز سے بچنے کی کوشش کرو نہ کرو، غیبت سے بچ جانا، غیبت سے بچا رہنا. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ کینسر ہے، بہت برا کینسر ہے. یہ کیسے نقصان؟ ایس ٹی ڈی پی سی او کی دکان یاد ہے؟ یاد ہے نا؟ تو کبھی کبھی گاؤں میں لائن لگتی تھی، ٹھیک ہے، پھر اپنے دکان پہ جاتے تھے. تانے سے یا مہوا سے یا تلاجہ سے بھاؤ نگر سے لوگ لائن پہ لگ کے، اور کبھی کبھی نمبر لگاتے تھے اور بات نہیں ہوتی تھی، مگر وہ بل نکل آتا تھا. اور دکان والا پہلے ہی اس نے پرچی لگا دی ہوتی کہ بل نکلے گا تو بھائی دینا پڑے گا، بات ہو کے بعد نہ ہو. تو آدمی بولتا تھا 10 بار ٹرائی کیا، 2 روپیہ کر کے اس کا 20 روپیہ آ گیا. وہ کہتے بھائی 20 روپیہ تو ہم تو بات کرنے کے لیے پیسے لے کے آئے تھے، ایسے تھوڑی. ان کا نہیں، ہمارا نیٹ ورک یوز ہو گیا ہے. آپ کا کسی ایرر کی وجہ سے بات نہیں ہوئی لیکن نیٹ ورک یوز ہو گیا تو آپ کو پیسہ بھرنا پڑے گا. تو پیسہ دے کے آتے تھے نا.
مفت کا پیسہ کتنا کھلتا تھا کہ یار بات بھی نہیں ہوئی اور پیسہ بھی دینا پڑا. کھلتا تھا نا, یاد ہے آپ لوگوں کو کہ بھول گئے ہو, ہے نا؟ ایس ٹی ڈی پسٹیوں کی دکان بھولے تو نہیں ہے نا؟ ابھی کوئی 15-20 سال 25 سال پہلے کی میں بات بتا رہا ہوں, کوئی بہت پرانی بات نہیں بتا رہا, ٹھیک ہے نا؟ بالکل اسی طرح کیسا ہوتا ہے, جیسے ہی آپ نے کسی کی غیبت شروع کی, ایک میٹر شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف سے. جیسے ہی آپ نے بات شروع کی ادھر میٹر شروع ہو گیا. میٹر کیا کام کرتا ہے؟ میٹر یہ کرتا ہے کہ اس کی برائیاں آپ کو دے دیتا ہے, آپ کی اچھائیاں اس کو دے دیتا ہے. جس کی آپ بات کر رہے ہو اس کی ساری برائیاں آ گئی آپ کے پاس اور آپ کی ساری اچھائیاں بالکل ادھر چلی گئی. اب آپ جب محشر میں پہنچیں گے تو محشر میں آپ کو میٹر ملے گا, رسید ملے گی. آپ کہیں گے بھائی یہ بات تو ہم نے کی نہیں, ایک تو بمشکل تھوڑے سے پیسے لے کے آئے تھے محشر میں اور وہ بھی چلے گئے. سمجھ گیا آپ کی بات؟ یہی کنڈیشن ہوگی, آدمی اپنے آپ کو لٹا ہوا محسوس کرے گا. تو اگر محشر میں اپنے آپ کو لٹا ہوا محسوس نہیں کرنا ہے تو بات مت کرو کسی. اور جیسے ہی کوئی کسی کی بات شروع کرے اور ضروری ہو سماج کے لیے وہ بات, ضروری ہو گھر کے لیے وہ بات, نام میں احتیاط کرو, اشارے میں بات کرو, لیکن اندر جیسے ایک سگے بھائی کو دوسرے سگے بھائی کو ایک اطلاع دے دی ہے کہ کسی کے بارے میں اس سلسلے سے کسی مومن کو نقصان ہونے والا ہے, آپ نے خبر دے دی. بات سمجھ رہے ہیں؟ غیبت کی جو بہت ساری قسمیں ہیں, ان قسموں میں آپ جا کے دیکھ لیجیے, اپنے عالم سے پوچھ لیجیے. ایسی بات نہیں کہ کسی کی بات کرنے کا مطلب ایک دم مہر ہی لگا ہوا ہے آپ کے منہ پہ, ایسا نہیں. کسی کی عزت کو اچھالنا, اس کے پسے پشت, اگر اس حکم میں کوئی بات آ رہی ہے اس سے اجتناب, اس سے پرہیز. یاد رکھیے گا یہ آپ کی ساری نیکی ختم کر دیتی ہے اور اس کی ساری برائی آپ کے اکاؤنٹ میں آ جاتی ہے. اب اتنی ساری برائیاں آپ لے کے جا رہے ہیں, نیکی تو آپ کے پاس ہے, انہیں معاف کون کرائے گا؟ اب یہاں میں شیخ جعفر شوستری کو نقل کر رہا ہوں. ایک پہلا مجہ جس نے مجہیت کے اعلان کے بعد مجلسیں پڑھنا شروع کی, انہوں نے 60 برس کے بعد یہ سوچا کہ آخر خدا میری کس عمل سے زیادہ راضی ہو سکتا ہے اور جلدی راضی ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا میں نے رکوع کو دیکھا, سجدے کو دیکھا, قیام کو دیکھا, نماز کو دیکھا, عبادتوں کو دیکھا, خضوع و خشوع کو دیکھا, سب کو دیکھ لیا اور تب جا کے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ جو آنکھ کا آنسو ہے نا جو اہل بیت کے لیے نکلتا ہے وہ سب سے جلدی خدا کو راضی کرتا ہے. بس لے آیا میں آپ کو مسائل کی مسجد کی طرف. صبح سے آپ نے بڑی زحمتوں سے مجھے سنا, انجمن کا شکریہ, آپ لوگوں نے مجھے یاد کیا. مجھے نہیں پتا میں ڈیریا پڑا کیسے آیا, مگر مجھے پتا ہے زہرا جہاں بلانا چاہتی ہیں وہاں کسی کی کوئی طاقت نہیں ہے کہ انکار اور منع کر. سمجھنا یہ آپ لوگوں کا خلوص ہے. کرتے رہیے مجلسیں آپ لوگوں کی جان ہے, شان ہے, جتنی زیادہ تعداد میں. اگر کوئی آ کے آپ کو یہ بتائے کہ تبرک میں پیسہ خرچ مت کرو, مجلس میں پیسہ خرچ مت کرو, تو بولو بھائی اپنی بیٹی اور بیٹے کی شادی میں پیسہ کٹا لینا, لیکن اہل بیت کے بجٹ میں سے پیسہ کم مت کرو. جو اہل بیت کا بجٹ ہے اس میں ایک پائی کی کمی مت کرو. تم یہاں خدمت میں کمی کرو گے, مولا مدد میں کمی کر دیں گے. سمجھ رہے ہو؟ کوئی کمی مت کرو, جتنی مجلسیں برپا ہو سکتی ہیں کرو. ڈیریا پاڑا میں ایک پروگرام ہوتا ہے, اس پروگرام کو سال میں 3 بار کرو. ایک بار کیوں ہے؟ آپ کے پاس ایک دکان سے 2 دکان ہو جاتی, آپ کے پاس ایک کام سے 2 کام ہو جاتا ہے, آپ کے پاس ایک روٹی سے 2 روٹی ہو جاتی ہے. پھر ایک مجلس سے 2 مجلس کیوں نہیں, ایک پروگرام سے 2 پروگرام کیوں نہیں, یاد حسین سے یاد علی اکبر کیوں نہیں, یاد علی اکبر سے یاد عباس کیوں نہیں, یاد عباس سے یاد محمد کیوں نہیں. بڑھاتے جاؤ. اور میرے جوانوں, میرے بچوں, اپنے پروگرام خود قائم کریں. جیسے بڑوں نے ایک پروگرام کیا ہے, آپ سوچئے آپ کو 15 سال ہو گئے دنیا میں آئے, 20 سال ہو گئے, آپ نے کیا کیا حسین کے نام؟ اپنا پروگرام کیجیے اور ہر ایک دوسرا ایک دوسرے کی مدد کرے. چونکہ جو حسین کا مشن ہے وہ ہے مظلوم کا ساتھ اور ظالم کے خلاف. یاد رکھنا. اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے اور صدیوں تک چلتا رہے گا. حسین پیاسے اس دنیا سے گئے, پیاسے. کربلا میں سب سے زیادہ پیاس حسین کو لگتی تھی. سب نے حسین سے کہا مجھے پیاس لگی ہے,
حسین نے کسی سے نہیں کہا مجھے پیاس ہے. اللہ کی قسم, خدا کی قسم, میرے جوانوں تم خندق میں جانے والے ہو نا, ابھی آپ کا ماتم کرو گے, جب پاؤں رکھو گے نا آنکھ پر, تو مجھے میرے مولا کی عزت کی قسم ہے وہ آگ اتنی گرم نہیں ہوگی جتنا حسین کے سینے کے اندر میں پیاس ہے. بس میں نے ایک جملہ کہہ دیا, اگر اسے محفوظ کر سکتے محفوظ کر دے. جزاکم اللہ. کسی نے کہا چچا پیاس مارے ڈالتی ہے, کسی نے کہا ماموں پیاس مارے ڈالتی ہے, کسی نے کہا بابا پیاس مارے ڈالتی ہے, مگر حسین نے کسی سے نہیں کہا اب تم کتنے امپورٹنٹ ہو, چلو میں تمہیں دکھاتا ہوں تم کتنے امپورٹنٹ ہو. سید سجاد سے ملنے کے لیے آئے نا, تو فرماتے ہیں جب قید سے چھوٹ کے مدینے جانا تو میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا, جب ٹھنڈا پانی پیے میری پیاس کرو. جزاکم اللہ. یہ جو سبیل لگاتے ہو نا, یہ جو سبیل لگاتے ہو نا, یہ کتنا یقین ہے, کتنا یقین ہے. تمہیں پتا ہے عاشور کی تعزیہ ہوتی ہے دلی میں, پارلیمنٹ کے پاس سے جاتی ہے, اور کسی کی تعزیہ نہیں کرتی. کسی کا کوئی تہوار پارلیمنٹ کے پاس سے نہیں گزرتا, صرف حسین کی تعزیہ گزرتی ہے. اور جب کسی نے اس زمانے میں نہرو سے کہا تھا کہ اتنے نہیں ہیں حسین کے چاہنے والے, پھر بھی یہ چھٹی, یہ پروگرام, یہ میسج غم کا حسین کے لیے کیوں, تو نہرو نے تب کہا تھا ہم اس لیے حسین کا غم ہندوستان میں نہیں مناتے کہ ہندوستان میں شیعہ ہیں شیعہ نہیں ہیں, اس لیے کہ حسین کو بھارت کے لوگوں پہ بڑا بھروسہ تھا. وہ جو بھروسہ تھا ہم واقعی خوش نصیب ہے, ہمارا یہ دیش ہے, ہمارا یہ ملک ہے, ہمیں عزاداری پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے. میں تو محرم کی مجلس میں, میں نے پنجے میں کہا محرم کی مجلس میں دنیا کے سارے ملکوں سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں عزاداری منانے میں تکلیف ہو تو ہمارے بھارت میں آ جانا, ہمارے یہاں عزاداری پہ کوئی روک ٹوک نہیں. آپ کو پتا ہے 4,80,000 گاؤں ہیں, 6.5 لاکھ گاؤں میں 4,80,000 گاؤں ہیں جہاں تعزیہ اٹھائی جاتی ہے. اور تعزیہ صرف شیعہ نہیں اٹھاتے, صرف سنی نہیں اٹھاتے, تعزیہ ہندو بھی اٹھاتے ہیں, سردار بھی اٹھاتے ہیں, عیسائی بھی اٹھاتے ہیں, برہمن بھی اٹھاتے ہیں, دلت بھی اٹھاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ اس کا تعزیہ ہے جس کا لاشا دفن نہیں ہوا. جزاکم اللہ. خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے تمہیں سید الشہداء کے. جبرائیل نے کوئی چیز پیش کی رسول خدا کے سامنے, رسول نے اس سے ایک حصہ نکالا, علی کو دیا, فاطمہ کو دیا, حسن کو دیا, خود اپنے پاس رکھا. خود اپنے پاس رکھا. سیدہ عالمیان کھڑی ہو کر فرماتی ہیں بابا یہ کیا ہے؟ لال جنت سے کپڑے کا ایک ٹکڑا ہے, پارچے کا ایک ٹکڑا ہے, اور ایک کافور. بابا یہ کیوں؟ بیٹا یہ اس کے لیے آیا ہے جسے غسل دیا جائے گا. پارچہ اس لیے کہ اسے کفن دیا جائے گا, کافور اس لیے کہ اسے غسل دیا جائے گا. سیدہ رو کے فرماتی ہیں بابا میرے حسین, بابا میرا حسین, بابا میرا حسین. سیدہ اپنے شوہر علی سے کہتی ہیں ابو الحسن میری قبر پہ ضرور آنا, جب بھی موقع ملے میری قبر پہ یاسین پڑھنے ضرور آنا. علی قبر زہرا پہ یاسین پڑھ رہے ہیں, اچانک میں قبر سے آواز آئی علی جلدی سے بیٹھ جاؤ, حسین کو پیاس لگی ہے. حسین کو بچپن سے پیاس لگتی ہے. میں تمہیں مدینے لے کے چلتا ہوں. مدینے کا بھرا ہوا بازار ہے, علی اکبر گھر جا رہے ہیں, حسین گھر سے باہر جا رہے ہیں. راستے میں باپ بیٹے نے
کو دیکھا, میرے لال مان کچھ, میری خواہش ہے تو مانگ لے. بابا کوئی خواہش نہیں ہے لال, میری خواہش ہے کچھ مانگ لے. بابا میری جو بھی خواہش ہوتی ہے پھوپھی زینب پورا کر دیتی ہے. میرے لال میں چاہتا ہوں تو کچھ مانگے. بابا انگور منگا دے. مدینے میں انگور کا موسم نہ تھا. علی کے بیٹے حسین نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھایا, جنت سے انگور منگایا, اپنے بیٹے کے سامنے رکھا. علی اکبر نے انگور کھایا. یہی حسین ہے, یہی علی اکبر ہے, مگر زمین بدل گئی. اب مدینہ نہیں, اب کربلا ہے. بیٹا جوان بیٹا کھڑا ہو کے کہتا بابا پیاس مارے گا. حسین نے اپنا بولا فرمایا علی اکبر میں اپنی زبان میرے منہ میں ڈال دے. اکبر نے زبان ڈالی, یہ کہہ کے کھینچ لی. بابا تیرا ذہن تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے. کربلا میں کتنا پیاس تھی تمہیں سمجھنا ہے تو ایسے سمجھو عاشور میں اصحاب نے اشاروں میں باتیں کی ہیں, کیونکہ جب بولنے کے لیے منہ کھولتے تھے تو رخساروں سے خون نکلتا تھا. اتنا پیاس تھی, اتنا پیاس تھی. اللہ اکبر. نہیں تم گریا کرو گے, بس اپنے آپ کو آزاد کر دینا. میں تمہیں مساعد کی روایتیں سناتا ہوں, تم گریا کرو گے, تم اتنا گریا کرو گے کہ تمہیں یقین نہیں ہوگا کہ تم بیٹھ کے گریا کر رہے ہو. یاد رکھنا کربلا روایتوں سے سمجھ میں نہیں آتی, کربلا خون کی طہارت سے سمجھ میں آتی ہے. ارے چونکہ روایت یہ بتاتی ہے سکینہ کو تماچے لگے, یہ نہیں بتا پاتی کتنے تماچے لگے. روایت یہ بتاتی ہے زینب کو تازیانے لگے, مگر یہ نہیں بتا پاتی کتنے چلو میں تمہیں سناتا ہوں. بولو علی اکبر نے آنکھوں کو جوڑا, بابا مرنے کی اجازت دے دے.
قریب پہنچے. عرب میں دستور سلام دونوں ہاتھوں سے کیا جاتا ہے. 18 برس میں پہلی مرتبہ علی اکبر کا ایک ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں میرے لال سینے پہ کیا ہے؟ بابا برچھی لگی ہے. اے میرے لال برچھی کس نے ماری ہے؟ بابا یہ تو نہیں دیکھا برچھی کس نے ماری مگر کہتا ہوا گزر گیا. دیکھتے ہیں حسین کتنا صابر ہے. چھری لگ جائے تو تم چھری پکڑو گے تو میرا ہاتھ کانپے گا. سمجھتے ہو نا؟ چھری پکڑو گے تو میرا ہاتھ ہلے گا. جیسے ہی برچھی کی علی میں انگلیوں کو بے بس کیا حسین کو لگا علی اکبر کانپ رہا ہے. ہاتھوں کو ہٹایا تھوڑی دیر بیٹھے رہے. اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ انگلیوں کو برچھی کیا برچھی میں بے بس کیا. پھر لگا حسین کو علی اکبر کانپ رہا